ویلکم بیک. بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی ہانگزو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے علی بابا گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جوزف سائی سے ملاقات کی. ملاقات میں سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی تعاون اور ڈیجیٹل معیشت پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. اور شہباز شریف نے پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان جلد خطے کی ترقی کے اس سفر میں چین کا اہم قدم ہوگا. انہوں نے کہا کہ 30% MOUs اربوں ڈالرز کے معاہدوں میں بدل چکے ہیں. وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی. Sign MOUs of worth billions of dollars starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. And I think these MOUs now need to be converted into agreements. 30% of these MOUs have been converted into agreements which most definitely run into a few $billion. We have a very young population that we have undertaken programs at the federal level and provinces of Pakistan where we are empowering our youth. I would for today's meeting list 4 areas for our joint cooperation. Agriculture, having opportunities to improve our per acre yields. We expect that we can increase our agri-product trade to China by about $10 billion. IT and AI, there is huge potential. City of Karachi, we have, by the grace of God, come up with a special economic zone at this port city. I would like to offer this opportunity to all of you to come forward, and we are going to offer land to you on long-term basis in terms of lease. We would like to invite you to come to Pakistan, bring your plant and machinery in those areas and have joint ventures with Pakistani entrepreneurs. Mines and minerals is also one very important area where Pakistan has large deposits. Pakistan is looking for expertise, experience, investments, not loans, not aid, not handouts, because handouts, aid never made a nation vibrant, never made a nation stand on its own feet. بنو میں پاک فوج، CTD اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اہم ترین خوارجی سرغنہ سمیت 16 خوارجی جہنم واصل کر دیے گئے. لئیک الرحمان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. لئیک، مزید کیا بتایا سیکیورٹی ذرائع نے اس آپریشن کے بارے میں؟ جی جواب، پاک فوج، پولیس سمیت دیگر سیکیورٹی ادارے فتنہ الخوارج کے خلاف اپنے آپریشنز پوری شدت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، CTD اور پولیس نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر مشترکہ آپریشن کیا ہے اور سیکیورٹی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز ہونے والے آپریشن کے دوران 2 اہم ترین خوارجی سرغنہ سمیت 16 خوارجی مارے گئے ہیں. علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے والے خوارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خوارجی سرغنہ عبداللہ سعید یہ آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں. اور انتہائی کٹھن آپریشن میں پاک فوج، پولیس اور CTD نے خوارج کے کئی ٹھکانے تباہ بھی کر دیے گئے ہیں. 2 اہلکاروں نے فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا ہے، جن میں کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان شامل ہیں. ان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنو میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی ہے اور جس میں اعلیٰ سول و عسکری حکام، علاقے کے عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بعد ازاں انہیں تدفین کے لیے ان کی جسد خاکی روانہ کر دیے گئے ہیں. سیکورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہ صرف بدستور مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس میں مزید شدت لائی جا رہی ہے. جی جواب. لئیک الرحمان ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں. اسی معاملے پر ہم سے بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب نے. وقار صاحب، خارجیوں کا ہر جگہ پر پاکستان میں پیچھا کیا جا رہا ہے. اہم ترین خوارجی سرغنہ سمیت 16 خوارجی جہنم واصل کر دیے گئے. مسلسل ان کا قلع کما کیا جا رہا ہے پاک سرزمین سے ان کو پاک کرنے کے لیے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس تازہ آپریشن کو؟ جی بالکل، آئی تھنک سیکورٹی فورسز بھی مبارکباد کی مستحق ہیں اور 2026 انشاءاللہ ایک ڈیسائسو سال ہے، بیکاز اس جنگ میں شدت بھی آئے گی اور ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ خارجیوں کو، چاہے فتن ہندوستان کے خارجی ہوں یا فتن الخوارج کے خارجی ہیں KP میں، ان کا قلع کما کیا جائے گا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹارگیٹنگ ہے اس میں ان کے بڑے بڑے لیڈر مارے جا رہے ہیں. افسوس یہی ہے کہ جو اکراس دا بارڈر کابل میں ایک رجیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے اور ایک ایلیگل اسپیکٹرم کے ذریعے یہاں سے ڈالر کمائے جا سکتے ہیں. بھارت جو ہے اس میں کوشش کر رہا ہے، بیکاز پاکستان کا جو اسٹیچر ہے لاسٹ ایئر ملٹری کنفرنٹیشن کی وجہ سے آگے بڑھا اور ابھی ڈپلومیٹک اسٹیچر اس کا اوپر گیا اور اس کی بہت زیادہ جلن ہے
دوول اور اس کے جتنے بھی آئی تھنک آپریٹرز ہیں تو کچھ کیا جائے. دیٹس وائی یو فائنڈ فرسٹریشن میں اٹیکس کیے جا رہے ہیں, سویلین ٹارگیٹس ہیں, سویلین ٹرین پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ آئی ڈونٹ نو کون سے اسلام کی خدمت ہے. میرے خیال میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ 2026 آپ دیکھیں گے ان کی صفائی کا سال ہے, اور ملٹری بھی ڈٹرمنڈ ہے, انٹیلیجنس ایجنسی, لا انفورسمنٹ, پولیس ہماری فرنٹ پہ آ کے لڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کے پی بلوچستان میں دہشت گردی کا جڑ سے اس کو جڑ سے اکھاڑا بھی جائے گا, اس کا خاتمہ کیا جائے گا. 2026 دہشت گردوں کی صفائی کا سال ہے. بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ یار وائی نیوز سے بات کرنے کے لیے. چمن پھاٹک دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 14 ہو گئی. معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند نے کہا شہداء میں ایف سی کے 3 جوان بھی شامل ہیں, زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. شاہد رند نے کہا دہشت گردوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا. حملہ عام دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائی ہے. عوامی مقامات کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے. سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. شواہد اکٹھے کرنے اور تحقیقات کا عمل جاری ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے چمن پھاٹک کے قریب دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے. صدر مملکت نے کہا ہے کہ دشمن عناصر پاکستان کے عالمی امن کاوشوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. دہشت گرد پاکستان کے عالمی امن کی کوششوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کا اصل چہرہ دیکھے. صدر نے کہا دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں اور مالی معاونت کرنے والوں کو شکست دیں گے. دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے والوں کو بھی شکست دیں گے. امن, استحکام اور قومی سلامتی کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا. شہداء کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف نے چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی مذمت کی. وزیراعظم نے کہا معصوم جانوں کا ضیاع اور متعدد افراد کا زخمی ہونا انتہائی افسوسناک ہے. ایسی بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں. وزیراعظم نے جاں بحق افراد کے خاندانوں سے تعزیت کی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی. وزیراعظم نے کہا دکھ کی گھڑی میں پوری قوم بلوچستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے ہیں. اہم اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں منظور احمد سے. منظور بتائیے کیا مصروفیات رہیں گے وزیر داخلہ کی کوئٹہ میں؟ جی, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اب سے کچھ دیر قبل کوئٹہ پہنچے ہیں. ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز الدین ان کا استقبال کیا. ان کا دورہ جو ہے آج کے واقعے کے بعد یہ ہوا ہے کوئٹہ میں, جہاں پر وہ سرکاری حکام میں بتا رہے ہیں کہ جو زخمی ہیں ان کی عیادت کریں گے اور جاں بحق افراد کی نماز جنازے میں بھی شرکت ان کی متوقع ہے. اس کے علاوہ امن و امان سے متعلق اجلاس اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے وہ ملاقات بھی کریں گے. سیکورٹی کے امور پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا اور چیزوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا. جی ٹھیک. اچھا, تو یہ بتائیے منظور کوئی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت کریں گے وزیر داخلہ؟ جی, اس حوالے سے امن و امان سے متعلق مشاورتی اجلاس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ منعقد کیا جائے گا اور اس سلسلے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. جو ایک اسمبلی طے کی گئی ہے اس کو اور اس سے متعلق بھی جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا. جی, منظور احمد تفصیلات بتا رہے تھے, آپ کا شکریہ. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکی میڈیا ایکزیوس ایران سے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات سامنے لے آیا. اب نیا ہرمز کو کسی ٹول کے بغیر مکمل طور پر کھول دیا جائے گا. ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا. پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر کر رہے ہیں. جمعے اور ہفتے کو ان کا دورہ ایران اسی سلسلے کی کڑی تھا. ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں. اس حوالے سے کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات کر لی ہے. نیتن یاہو کو بھی آگاہ کر دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران سے معاہدے کے لیے زیادہ تر معاملات طے پا گئے. معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے. معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی. حتمی تفصیلات اور آخری نکات پر بات چیت جاری ہے. جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا. ایران سے معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات ہوئی ہے. سعودی ولی عہد, عرب امارات کے صدر, امیر قطر اور وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی. ترک اور مصری صدور اور شاہ اردن اور بحرین سے بھی بات کی ہے. مسلم ممالک سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر اچھی گفتگو ہوئی. معاہدہ امریکہ, ایران اور مذکورہ دیگر ممالک کے درمیان حتمی منظوری سے مشروط ہے. ٹرمپ نے مزید لکھا اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی علیحدہ طور پر بات ہوئی جو اسی طرح بہت مثبت رہی.
وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد دی ہے. کہا ہے امید ہے بہت جلد مذاکرات اگلے دور کی میزبانی کریں گے. پاکستانی قیادت سے صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونی گفتگو ہوئی. امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی. امن عمل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں. امن کوششوں کو آگے بڑھانے میں مذاکرات کو ایک اور موقع فراہم کیا. پاکستان خلوص نیت کے ساتھ اپنی امن کی کوششیں جاری رکھے گا. امریکہ سے کوئی بھی ممکنہ معاہدہ رہبر معظم مجتبی خامنہئی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا. تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کوئی بھی ایسا بیان یا تجزیہ جو معاشرے میں تفرقہ پیدا کرے وہ دشمن فائدہ پہنچائے گا. ملک کا کوئی بھی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر اور رہبر معظم کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. ملک چلانے کے لیے ایک ہی فیصلے اور سب کی فرما برداری کی ضرورت ہوتی ہے.